بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المنتخبين المنتجبين الذين أذهب الله عنهم الرجس أهل البيت ويطهرهم تطهيرا. أما بعد فقالت فاطمة الزهراء سلام الله عليها: أنتم عباد الله نصب أمره ونهيه وحملة دينه ووحيه وأمناء الله على أنفسكم وبلغاؤه إلى الأمم. صلوات. ایام شہادت جان گداز سید دو عالم بضعۃ الرسول حضرت فاطمۃ الزہراء سلام اللہ علیہا ہیں. اور یہ ایام فاطمیہ ہیں. اور ان ایام میں آپ مومنین کی خدمت میں حاضر ہونے کا شرف حاصل ہوا ہے. خداوند متعال کی بارگاہ میں اس توفیق پر ذات باری تعالیٰ کے شکر گزار ہیں اور دعا گو ہیں کہ حق تعالیٰ ہماری اس عزاداری کو، ہماری اس عبادت کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے. ایام فاطمیہ اگرچہ اہمیت کے لحاظ سے ان ایام کی اہمیت اور قدر و منزلت ایام عزائے حسینی سے کمتر نہیں ہیں، بلکہ جس قدر اہمیت محرم و سفر کی ہے، ایام عزائے حضرت ابا عبداللہ الحسین کی ہیں، اتنی ہی اہمیت ایام فاطمیہ کی بھی ہے. لیکن ہماری سرزمین پر پاکستان میں ان ایام کو اس شکوہ کے ساتھ، اس اہتمام کے ساتھ منایا نہیں جاتا ہے کہ جو اہتمام مؤمنین ماہ محرم و سفر میں کرتے ہیں. حالانکہ قیام حضرت ابا عبداللہ الحسین، قیام فرزند زہرا و تحریک
کربلا تحریک و نہضت و قیام حضرت زہرا سلام اللہ علیہا کا ہی تسلسل ہے۔ لہٰذا ان ایام میں بھی اسی طرح کا اہتمام کرنے کی ضرورت ہے۔ ہمارے مراجعین عظام، بزرگان دین ان ایام کو اہمیت کے ساتھ مناتے ہیں، اور پاکستان میں بھی گزشتہ چند سالوں سے ان ایام میں مجالس برپا پہلے سے زیادہ ہو رہی ہیں، لیکن یہ مجالس اور ان کی برپائی اس حد تک ہونی چاہیے کہ ہمیں قیام حضرت زہرا سلام اللہ علیہا سے آشنائی ہو سکے۔ لیکن اکثر و بیشتر حضرت کی نہضت سے، حضرت کی تحریک سے، حضرت کے قیام سے مؤمنین آگاہ نہیں ہیں۔ ہم اگر مجلس حضرت زہرا میں آتے ہیں تو ہمارا مقصد کچھ اور ہوتا ہے، ہمارا انگیزہ اور ہمارے لیے اس مجلس میں بیٹھنے کا محرک وہ نہیں ہوتا جو ہونا چاہیے۔ حضرت زہرا سلام اللہ علیہا تمام بشریت کے لیے اسوہ کاملہ ہے۔ جیسے قرآن مجید میں حضرت ابراہیم علیہ نبینا کے بارے میں یہ مطلب ذکر ہوا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام بشریت کے لیے اسوہ ہیں، اور رسول گرامی اسلام کے بارے میں بھی یہی مطلب قرآن نے ذکر کیا کہ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ کہ ذات گرامی رسول اکرم مؤمنین کے لیے، مسلمین کے لیے، ہمارے لیے، آپ کے لیے اسوہ حسنہ ہیں۔ اور اسی طرح تمام انبیاء کرام بشریت کے لیے اسوہ، نمونہ اور رول ماڈل کی حیثیت رکھتے ہیں، اور اہل بیت اطہار علیہم السلام اور ان میں بالاخص ام الائمہ حضرت فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا تمام بشریت کے لیے نمونہ، رول ماڈل اور اسوہ ہیں۔ بعض اوقات یہ بیان کیا جاتا ہے کہ حضرت زہرا فقط خواتین کے لیے نمونہ ہیں، فقط خواتین کے لیے اسوہ ہیں، فقط خواتین کے لیے رول ماڈل ہیں۔ لیکن حقیقت یہ ہے کہ حضرت زہرا تمام انسانیت کے لیے خداوند متعال نے انہیں اسوہ بنایا ہے، نہ فقط خواتین کے لیے بلکہ تمام جہان کے لیے حضرت زہرا اسوہ کاملہ ہے۔ اور یہ امام معصوم کا فرمان ہے
امام زمانہ اجل اللہ تعالی فرجہ الشریف فرماتے ہیں کہ ہماری جدہ ہم ائمہ کے لیے، ہم معصومین کے لیے اسوہ ہیں۔ ائمہ علیہم السلام کے لیے حجت حضرت زہرا سلام اللہ علیہا ہیں، لہذا ہمارے لیے نمونہ اور رول ماڈل ذات گرامی حضرت زہرا سلام اللہ علیہا ہے۔ اسوہ آپ کی خدمت میں عرض کروں، اسوہ اس ہستی کو کہا جاتا ہے کہ جسے خداوند متعال نے سوارا ہو بشریت کی نجات کے لیے، جس کو دیکھ کر انسانوں نے اپنے آپ کو سنوارنا ہے، اپنے آپ کو سدھارنا ہے، اپنے آپ کو راہ راست پر لے آنا ہے، جس کے اندر خداوند متعال نے تمام کمالات بدرجہ اتم رکھ دیے ہوں، اس ہستی اور اس ذات کو کہا جاتا ہے اسوہ۔ اور اہل بیت علیہم السلام اور انبیاء علیہم السلام ایسے ہی ہیں، اور ان کے ماننے والوں کو یہ حکم ہے کہ ان اسوات کی تم تأسی کرو، ان کی پیروی کرو، ان کے نقش قدم پر چلو، ان کی زندگی کا طرز اپناؤ، چونکہ خود ان کی زندگی الگ چیز ہے، ان کی زندگی کا طرز الگ چیز ہے۔ زندگی معصومین الگ چیز ہے، طرز زندگی معصومین الگ چیز ہے۔ خود ان کی زندگی کی ہم تقلید کرنا چاہیں تو یہ ہمارے لیے ممکن ہی نہیں ہے اس زمانے میں، کہ اینن حضرت زہرا نے جس طرح کی زندگی بسر کی ہے، ہم اگر سوچیں کہ 21ویں صدی میں 2021 میں رہ کر ویسی ہی زندگی بسر کرے تو ہمارے لیے ویسی زندگی بسر کرنا ممکن نہیں ہے۔ آپ کے لیے ممکن؟ میں ایک نمونہ آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں، امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی زندگی میں سے۔ آپ سب نے سنا ہوا ہے کہ امیر المومنین کی غذا کیا تھی، امیر المومنین کھاتے کیا تھے؟ یہ امیر المومنین کی زندگی ہے، اور ہم امیر المومنین جیسا کھانا اس زمانے میں نہیں کھا سکتے۔ کھا سکتے ہیں؟ امیر المومنین علیہ السلام کا کھانا کیا تھا؟ جو کی خشک روٹی اور پانی۔ آپ کے علاقے میں جو کاشت کرتے تھے نا، ابھی شاید وہ کاشتکاری بہت کم ہو گئی ہے، شاذ و نادر۔ بلتی میں جو کو کیا کہتے ہیں؟ نس۔ نس تو بلتستان میں ابھی ناپید ہے۔ کسی زمانے میں مفت میں جو مل جاتی تھی، ابھی 100 روپے 200 روپے کلو میں لوگوں کو خریدنا پڑتا ہے۔ لوگ کاشت نہیں کرتے ہیں، اور جو کہ روٹی شاید ہی کوئی کھائے۔ لہذا آیا اس زمانے میں جو کی روٹی ہم کھا سکتے ہیں؟ صرف جو کی روٹی ہو، اور وہ بھی خشک ہو، پرانی ہو، اور ساتھ میں پانی۔ یہ امیر المومنین کی زندگی کا ایک نمونہ ہے۔ دوسرا نمونہ کون سا ہے؟ امیر المومنین جنگ صفین کے لیے تشریف لے جا رہے تھے اپنے لشکر کے ساتھ، اور یہ ماجرا بھی آپ نے سنا ہوا ہے۔ میں جو مطلب آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہ رہا ہوں کہ اینن امیر المومنین کی زندگی کی تقلید، اس کی کاپی، اس کی پیروی ہمارے لیے ناممکن ہے۔
امیر المومنین کی یہ غذا تھی جو کہ خشک روٹی اور پانی. اور امیر المومنین کا جوتا کیسا تھا؟ جوتے کا قصہ آپ نے سنا ہوا ہے. جنگ صفین میں اپنے لشکر کے ساتھ امیر المومنین تشریف لے جا رہے ہیں جنگ کے لیے. ایک جگہ پر امیر المومنین علیہ السلام کا جوتا پھٹ گیا اور امیر المومنین وہی رک کر اپنے جوتے کو پیوند لگانے لگے, جوتے کو ٹھیک کرنے لگے. تو ابن عباس چونکہ امیر المومنین سپہ سالار لشکر ہے, کمانڈر ان چیف ہے, خلیفہ ہے مسلمین کا, اور جب امیر المومنین رک گئے تو سارا لشکر بھی رک گیا. کمانڈر جب رکا ہے تو فوج بھی رک گئی. تو ابن عباس امیر المومنین کے پاس آتا ہے تو امیر المومنین ابن عباس سے پوچھتے ہیں کہ بتاؤ اس جوتے کی کیا قیمت ہوگی؟ تو ابن عباس کہتا ہے کہ اس کی قیمت بتاتے ہوئے مجھے شرم آتی ہے. یعنی وہ یہ کہتا ہے کہ اس جوتے کی کوئی قیمت نہیں ہے. یہ اگر جوتا کسی مفلس کو, کسی اشد ضرورت رکھنے والے انسان کو دیا بھی جائے تو وہ یہ جوتا لینے کے لیے تیار نہیں ہوگا. آپ کا جوتا ایسا ہے, آپ کے جوتے کے اوپر پیوند ہے اور اس کے اوپر بھی پیوند ہے, پیوند در پیوند ہے آپ کے جوتے میں. یہ امیر المومنین کا جوتا ہے. تو اس وقت امیر المومنین نے فرمایا حکومت کے بارے میں, اقتدار کے بارے میں. اب آپ یہیں سے اندازہ لگائیں کہ امیر المومنین کے نزدیک حکومت کی کیا قدر و قیمت ہے, اور ہم جن حکومتوں کے اندر ہیں اور ان حکومتوں میں ہم خوش ہیں کہ کسی نمائندے نے ہمارے لیے نوکری لے دی ہے, کسی نمائندے کی وجہ سے ہماری جاب لگ گئی ہے. بے شک اس نے اور ہزاروں کے ساتھ ناانصافی کی ہو, لیکن ہم ان کے سپورٹر ہیں, ہم ان کے جھیالے ہیں, ہم ان پر کٹ مرنے کے لیے تیار ہیں. ہم روز سوشل میڈیا پر ان کے حق میں پوسٹ کر رہے ہیں. لیکن امیر المومنین فرماتے ہیں کہ جس حکومت کے ذریعے سے عدل قائم نہ ہو سکے, جو حکومت عدالت قائم نہ کر سکے, جس حکومت کے ذریعے سے عدالت برپا نہ ہو, اس حکومت کی قیمت میرے نزدیک اس جوتے سے بھی کم ہے. یہ جوتا میرے لیے قیمتی ہے لیکن وہ حکومت میرے لیے کوئی قدر و قیمت نہیں رکھتی ہے. یہ امیر المومنین علیہ السلام کی زندگی ہے, یہ امیر المومنین کا جوتا ہے. ایسا جوتا آپ نے دیکھا ہے کہ آج کے زمانے میں کسی نے پہنا ہوا ہو؟ کسی زمانے میں ہمارے علاقے میں ہم جوتوں پر پیوند لگا کے پہنتے تھے, لیکن آج شاید ہی کسی علاقے میں یہ عمل ہوتا ہو کہ پیوند لگا کے جوتے پہنتے ہو, اور کئی دفعہ پیوند لگائے ہو, اور وہ جوتا اگر کسی کو دینا چاہے تو ضرورت مند ہونے کے باوجود اس جوتے کی حالت دیکھ کر وہ جوتا لینے سے انکار کر دے. ایسا کوئی جوتا پہننے والا ہے؟ لہذا معصومین علیہم السلام کی زندگی اور ہے, لیکن ہمارے لیے کون سی چیز ان کے لیے ان کی زندگی میں سے نمونہ ہے؟ ہم اگر ان کی زندگی کو عیناً کاپی نہیں کر سکتے, انہی کی طرح ہو بہو 100% زندگی بسر نہیں کر سکتے ہیں, تو پھر وہ ہمارے لیے کس حیثیت سے رول ماڈل ہیں؟ پھر وہ ہمارے لیے نمونے عمل کیسے ہیں؟ پھر وہ ہمارے لیے اسوہ کیسے ہیں؟ پھر ہم ان کے نقش قدم پر کیسے چلیں؟ پھر ہم ان کی تأسی کیسے کریں؟ پھر ہم ان کو رول ماڈل کیسے بنائیں؟ وہ اس طرح سے کہ ہم ان کی زندگی کا طرز اپنا لیں,
ان کی زندگی کا ڈھنگ، ان کی زندگی کا سلیقہ اور ان کی زندگی کا انداز اپنا لیں۔ یہ اہل بیت علیہم السلام کو اور حضرت زہرا سلام اللہ علیہا کو اسوہ بنانا ہے ہمارے لیے، کہ امام حجت نے فرمایا کہ ہماری جدہ ہمارے لیے اسوہ ہے، ہم معصومین کے لیے، ہم اماموں کے لیے جو کہ آپ کے اوپر خدا کی طرف سے حجت ہیں، ہمارے لیے ہماری جدہ خداوند متعال کی طرف سے حجت ہے۔ یہ مقام حضرت زہرا سلام اللہ علیہا ہے، اور یہ مقام خداوند متعال نے قرآن میں بھی ذکر کیا ہے، رسول اللہ نے اپنے فرامین کے ذریعے سے بھی مقام ذکر کیا، مقام حضرت زہرا۔ معصومین علیہم السلام نے بھی مقام حضرت زہرا بیان فرمایا ہے، لیکن ان تمام کے باوجود امت نے مقام حضرت زہرا کا خیال نہیں رکھا۔ جو کچھ امت نے تمام تر رسول اللہ کی تاکیدات کے باوجود امت نے بنت رسول اللہ کے ساتھ کیا، اس کی مثال تاریخ میں نہیں ملتی کہ کس قدر رسول اللہ حضرت زہرا کا احترام کرتے تھے۔ ہم میں سے کوئی بھی باپ اپنی بیٹی کا اتنا احترام نہیں کرتے ہیں۔ آیا ہم میں سے کسی نے دیکھا ہے کہ کوئی باپ اپنی بیٹی کے لیے کھڑا ہو رہا ہو؟ ہے آپ میں سے کوئی باپ ایسا کہ آپ کی بیٹی، آپ گھر میں بیٹھے ہیں، باہر سے گھر کے اندر کمرے کے اندر آپ کی بیٹی داخل ہو جائے اور آپ کی بیٹی کی تعظیم میں کھڑے ہو جائیں؟ ہے کوئی ایسا باپ؟ رسول اللہ کی ذات گرامی ایسی تھی کہ جب حضرت زہرا تشریف لاتی محضر رسول اللہ میں تو رسول گرامی اسلام تعظیماً حضرت زہرا کے لیے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ یہ احترام حضرت زہرا ہے، یہ مقام حضرت زہرا ہے، لیکن امت نے ذرہ برابر بھی حضرت زہرا کا خیال نہیں رکھا، لہذا جا بجا حضرت زہرا نے امت کو اسی طرف متوجہ کرنے کی کوشش کی۔ حضرت نے 2 خطبے دیے، ایک خطبے کے چند جملے میں نے سرنامہ سخن قرار دیے۔ یہ خطبہ فدکیہ ہے، خطبہ فاطمیہ بھی کہا جاتا ہے۔ مسجد النبی میں جو خطبہ حضرت نے دیا یہ اس خطبے کے جملے ہیں۔ اس خطبے میں بھی حضرت نے یہی فرمایا کہ لوگوں جانتے ہو انی انا فاطمہ، معلوم ہے لوگوں کہ میں نبی کی بیٹی فاطمہ ہوں، میں وہی فاطمہ ہوں جس کے لیے رسول اللہ اپنی جگہ سے کھڑے ہو جاتے تھے، جس کے گھر کے اندر فرشتے اجازت لیے بغیر داخل نہیں ہوتے تھے، حتیٰ ملک الموت بھی دستک دیے بغیر میرے گھر میں داخل نہیں ہوتے تھے، لیکن میں آج تمہارے سامنے کھڑی ہوں، میں تم سے اپنا حق مان رہی ہوں، لیکن تم میں سے کوئی بھی میری بات پر توجہ کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، کوئی بھی میری بات سن نہیں رہا۔ یہ امت نے حضرت زہرا سلام اللہ علیہا کے ساتھ کیا کہ جس کو رسول اللہ نے اس قدر احترام دیا، امت نے اس احترام کا ذرہ برابر بھی بھرم نہیں رکھا، ذرہ برابر حضرت زہرا کا خیال نہیں کیا۔ اور حضرت زہرا سلام اللہ علیہا آپ کے علم میں ہے
شدید ناراض ہو کر اس دنیا سے چلی گئیں. لیکن اس ناراضگی کی وجہ کیا تھی؟ یہ وجہ بیان کر کے میں آپ کی زحمتوں کو تمام کروں گا کہ بالآخر حضرت زہرا اس زمانے کے مسلمانوں سے اس قدر ناراض کس لیے ہوئی. ہمیں ناراضگی کی وجہ یہ بتا دی گئی ہے کہ چونکہ فدق کھجوروں کا باغ تھا اور حضرت زہرا کی ملکیت تھی، رسول اللہ نے اپنی زندگی میں حضرت زہرا کو وہ باغ دیا تھا. ان حکمرانوں نے حکومت میں آتے ہی پہلا قدم یہ اٹھایا کہ وہ باغ حضرت زہرا سے چھین لیا. اور حضرت زہرا دربار میں گئیں تو وہی باغ واپس لینے کے لیے. حضرت زہرا کی جاگیر پر قبضہ ہو گیا. جاگیر کے اوپر سے قبضہ چھڑانے کے لیے حضرت زہرا دربار میں گئی. عام طور پر یہ بیان ہوتا ہے کہ جاگیر چھڑانے کے لیے پراپرٹی کا مسئلہ تھا، زمین کا مسئلہ تھا، باغ کا مسئلہ تھا، دنیاوی مال و ثروت کا مسئلہ تھا. اس لیے حضرت زہرا مقدمہ لڑنے مسجد النبی میں تشریف لے گئیں. لیکن آیا حضرت زہرا کو ایک کھجوروں کا باغ چاہیے تھا؟ حضرت زہرا ناراض آیا اسی لیے ہوئی ہیں کہ مجھ سے ایک کھجور کا باغ چھین لیا گیا ہے، اور اس قدر ناراض ہوئی حضرت زہرا کہ حضرت زہرا نے فرمایا کہ میں ان غاصبین کا چہرہ بھی نہیں دیکھنا پسند کرتی. غصب کرنے والے تو حکمران تھے نا، باقی لوگوں نے تو کچھ بھی نہیں کیا تھا. تو حضرت زہرا کو تو ان حکمرانوں سے ہی ناراض ہونا چاہیے تھا. لیکن حضرت زہرا کی ناراضگی فقط حکمرانوں تک محدود نہیں تھی. اس وقت کے تمام لوگوں سے حتیٰ خواتین سے بھی حضرت زہرا سلام اللہ علیہا ناراض تھیں. کیوں؟ اگر پراپرٹی کا مسئلہ تھا تو جنہوں نے پراپرٹی پر قبضہ کیا ہے انہی سے ناراض ہو جاتی نا. مسئلہ اتنا سادہ نہیں تھا، ایک باغ کا مسئلہ نہیں تھا، پراپرٹی کا مسئلہ نہیں تھا، دنیاوی جاگیر کا مسئلہ نہیں تھا، بلکہ مسئلہ دین کا تھا، مسئلہ حق کا تھا، مسئلہ نظام خدا کا تھا، مسئلہ رسول اللہ کی جانشینی کا تھا، مسئلہ امت کی ہدایت کا تھا، مسئلہ امامت و ولایت کا تھا. اس لیے بنت رسول اللہ ان تمام لوگوں سے ناراض ہوئی کہ جنہوں نے امت کو راہ راست سے بھٹکا دیا. یہ جاگیر کا مسئلہ نہیں تھا. اور اگر آپ ان ایام میں آپ کو فرصت ملے تو آپ حضرت زہرا کے خطبے پڑھ لیں. ایک خطبہ جو مسجد النبی میں دیا ہے، دوسرا خطبہ حضرت نے انصار کی خواتین کو دیا ہے. اور حضرت ان خواتین سے بھی ملنا نہیں چاہ رہی تھی. انہوں نے بار بار تقاضا کیا کہ بی بی ہمیں آپ کی عیادت کا شرف دے دیں. حضرت راضی نہیں تھی. حتیٰ امیر المومنین نے جب جا کر سفارش کی کہ فقط انصار کی خواتین کو، مہاجرین کی خواتین کو نہیں. اور آپ کو پتہ ہے کہ انصار کی خواتین نے اور خود انصار نے اسلام کے لیے کتنی قربانیاں دیں. ہم پیروی کا تو دم بھرتے ہیں حضرت زہرا کے، لیکن ہمارا عمل بتاتا ہے کہ ہم حضرت زہرا سے بہت دور ہیں. ہم اسلام کے لیے قربانی دینے کو تیار نہیں ہیں. انصار کے بارے میں آپ کو پتہ ہے، جب مکہ سے مہاجرین ہجرت کر کے مدینہ آ گئے تو انصار کے پاس جو کچھ تھا انہوں نے
جن کے پاس گھر تھا، گھر کے 2 کمرے تھے، ایک کمرہ اپنے مہاجرین بھائیوں کو دے دیا. جتنا مال تھا اس میں سے نصف کر کے نصف مہاجرین کے حوالے کیا. آیا اس دنیا میں ہمارے اندر ایسے ہیں جو خدا کی راہ میں اتنی قربانی دینے کے لیے تیار ہوں، جو راہ خدا میں اتنی جان فشانی سے کام لیں، جو اپنا آدھا حصہ ہر چیز کا وہ راہ خدا میں دے دے، وہ ضرورت مندوں کے لیے دے دے، وہ محتاجوں کے لیے دے دے، وہ مسکینوں کے لیے دے دے، وہ اسیروں کے لیے دے دے، وہ بیواؤں کے لیے دے دے. انصار ایسے لوگ تھے. اور حضرت زہرا انصار کے مردوں تو درکنار، انصار کی خواتین سے بھی ملنا نہیں چاہتی ہیں. تمام لوگوں سے حضرت زہرا ناراض ہیں. اس ناراضگی کی وجہ یہی تھی کہ خداوند متعال نے رسول اللہ کے ذریعے سے اس امت کی ہدایت کی تھی. اس امت کو رسول اللہ راہ راست پر لے آئے تھے، لیکن جو ہی رسول اللہ کی آنکھ بند ہوئی اس امت کو راہ راست سے ہٹا دیا. رسول اللہ نے غدیر میں اپنے بعد امت کی نجات کا ذریعہ بیان فرمایا تھا. اپنے بعد اپنا جانشین خدا کے حکم سے رسول اللہ نے غدیر خم میں اعلان کیا تھا، لیکن لوگوں نے، مسلمانوں نے، رسول اللہ کے شاگردوں نے، اصحاب رسول نے رسول اللہ کے پیغام کو، رسول اللہ کے اعلان کو، قرآن کے حکم کو، خدا کے فرمان کو پس پش ڈال دیا. اور اس کا نتیجہ ہمیں آج نظر آ رہا ہے کہ جن نظاموں میں ہم زندگی بسر کر رہے ہیں ان نظاموں کے اندر رہ کر ہماری ہدایت ممکن ہی نہیں ہے. کیوں؟ کیونکہ دجالی نظام ہے، کیونکہ شیطانی نظام ہے، کیونکہ نظام ایسا ہے کہ اس نظام کے اندر انسان کی ہدایت بہت مشکل ہے کہ یہاں حقیقی پیروکار حضرت زہرا کی پرورش ہو سکے. بہت مشکل ہے. اور آپ کو پتہ ہے آپ کی دنیا کیسی ہے، ہماری دنیا کیسی ہے. حضرت زہرا نے جو خطبہ انصار کی خواتین کو دیا اس کا آغاز ہی ان کی دنیا سے بیزاری کے ساتھ کیا. حضرت نے فرمایا اصبحت واللہ عائفۃ لدنیا کن، خدا کی قسم میں نے صبح کی ہے تمہاری دنیا سے بیزاری کے ساتھ. میں تمہاری دنیا سے بیزار ہوں. دنیا کا مطلب کیا ہے؟ جو کچھ ہم سوچتے ہیں، جو قدم ہم اٹھاتے ہیں، جو رویہ ہم رکھتے ہیں، جو اقدامات ہم کرتے ہیں، جو ہماری سوچ ہے، جو ہمارے معاملات ہے، جو ہمارا کرنا ہے، جو ہمارے کرتوت ہے، جو ہمارے افعال ہے، یہی ہماری دنیا ہے. اور اگر ہمارے اعمال دیکھیں، ہمارے اقدامات دیکھیں، ہمارے فیصلے دیکھیں، ہماری سوچ دیکھیں، ہمارے رویے دیکھیں تو 100% قرآن سے ٹکراتے ہیں یا نہیں ٹکراتے؟ ہمارے فیصلے قرآن کے مطابق ہیں، ہمارے رویے قرآنی ہیں، ہمارا عمل قرآنی ہے، ہمارا کردار قرآنی ہے، ہمارے معاملات قرآنی ہیں، ہمارے لین دین قرآنی ہیں. آیا ہم اپنا ہر عمل قرآن کے مطابق انجام دیتے ہیں یا ہم اپنی مرضی کے مطابق اپنا عمل انجام دیتے ہیں؟ ہم صرف حاجتوں کے لیے قرآن کی طرف آتے ہیں، ہم صرف اپنی ضرورت پوری کرنے کے لیے حضرت زہرا کا نام لیتے ہیں، ہم صرف جاب کے لیے، نوکری کے لیے حضرت زہرا کو واسطہ قرار دیتے ہیں. اگر ہمارے لیے اولاد نرینہ نہ ہو تو ہم حضرت زہرا کا واسطہ دے کر اولاد نرینہ خدا سے مانگتے ہیں. اس کے علاوہ در زہرا پر حضرت زہرا کو اسوہ بنانے کے لیے ہم آنے کو تیار نہیں ہے. یہ المیہ ہے ہمارا.
کہ حضرت زہرا کی بات لوگوں نے نہیں سمجھی. حضرت زہرا کے راستے پر نہ حضرت زہرا کے زمانے میں لوگ آئے ہیں، نہ اس زمانے میں لوگ راہ حضرت زہرا سلام اللہ علیہا پر ہے، بہت کم ہیں. لہذا حضرت زہرا کی ناراضگی آج بھی باقی ہے. حضرت زہرا نے ان خواتین سے یہی کہا، اصبحت واللہ عائفۃ لدنیا کن، خدا کی قسم میں تمہاری دنیا سے بیزار ہوں، میں تمہارے کاموں سے بیزار ہوں. قالیۃ لرجال کن، میں تمہارے مردوں سے بیزار ہوں. اگر حضرت زہرا اس زمانے کے مردوں سے بیزار ہے تو آیا ہم سے حضرت زہرا بیزار نہیں ہے؟ آیا حضرت زہرا کی ناراضگی آج ختم ہو گئی ہے؟ آیا حضرت زہرا کی مرضی کے مطابق جیسا نظام ہونا چاہیے تھا ویسے ہی نظام ہے؟ آیا ہماری زندگی حضرت زہرا کی مرضی کے مطابق بسر ہو رہی ہے؟ آیا ہماری دنیا حضرت زہرا کے مطابق ہے؟ آیا ہمارے معاملات حضرت زہرا سلام اللہ علیہا کے مطابق ہے؟ اگر ہیں تو حضرت زہرا ہم سے خوش ہیں، اگر نہیں تو حضرت زہرا آج بھی ہم سے ناراض ہیں. ان لوگوں سے حضرت زہرا نے بائیکاٹ کیا اور بے نظیر بائیکاٹ کیا. فرمایا کہ یہ میں بستر بیماری پر ہوں، میری عیادت کے لیے نہ آئیں. میں حتیٰ دنیا سے چلی جاؤں تو یہ میرے غسل و کفن اور تدفین میں بھی شامل نہ ہوں. حتیٰ فرمایا کہ میری شہادت کے بعد میری قبر بھی ان سے پنہان کر دو. میں پسند نہیں کرتی ہوں کہ جنہوں نے مجھے ستایا، جن سے میں ناراض ہوں، میری موت کے بعد میری قبر پر بھی آئے. کتنے دکھ دی حضرت زہرا کو، امت نے کتنا حضرت زہرا کو ستایا. خود حضرت اپنے دکھوں کا مرثیہ پڑھتی ہیں بابا کی قبر پر جا کر. قبر رسول اللہ پر جا کر حضرت زہرا اپنے مصائب خود پڑھتی ہیں. فرماتی ہیں بابا جان، صبت علی مصائب لو انہا، بابا جان آپ کی امت نے مجھ پر اتنے مظالم ڈھائے، صبت علی مصائب لو انہا صبت علی الایام سرنا لیالیا، کہ اگر ایسے مظالم، ایسی مصیبتیں روشن دنوں پر نازل ہوتی تو تاریک راتوں میں یہ دن بدل جاتے. میں چند جملے مصائب کے آپ کی خدمت میں عرض کروں گا. وہ مصائب کون سے تھے کہ جب حضرت زہرا بستر بیماری پر گھر میں تشریف فرمائیں، مدینہ کے اندر ندا دی جاتی ہے، لوگوں لکڑیاں اپنے ہاتھوں میں لے آؤ، زہرا کا در جلانا ہے. لوگ اپنے ہاتھوں میں لکڑیاں لے کر، اپنے ہاتھوں میں آگ لے کر در زہرا کے باہر جمع ہو جاتے ہیں. آواز دیتے این ابو الحسن،
ابو الحسن کہاں ہے زہرا؟ ابو الحسن کو باہر بھیجو ورنہ ہم تمہارے گھر کو آگ لگا دیں گے۔ حضرت زہرا گھر کے دروازے کے اوپر آ جاتی ہیں، فرماتی ہے لعینو تمہیں پتہ ہے کہ میں کون ہوں؟ میں نبی کی بیٹی فاطمہ ہوں، آیا تم میرے گھر کو جلانے کی دھمکی دے رہے ہو؟ یہ لعین رکتے نہیں ہیں، دھمکی دینے کے بعد آگ لے کر در زہرا کی طرف بڑھتے ہیں، در زہرا کو آگ لگا دیتے ہیں۔ حضرت زہرا کے گھر کا دروازہ جلتا ہے، ایک لعین بڑھ کر در زہرا کو ٹھوکر مار کر گراتا ہے۔ حضرت زہرا در و دیوار کے درمیان منقلب ہو جاتی ہے، آواز دیتی ہے الیہ الیہ یا فضا، اے فضا آئیو، محسن شہید ہو گئے۔ عزادارو یہ لعین گھر کے اندر داخل ہو جاتے ہیں، امیر المومنین کو کھینچ کر گھر سے باہر لے جانا چاہتے ہیں۔ حضرت زہرا کا پہلو شکستہ ہے، حضرت زہرا کا ہاتھ اپنے پہلو پر ہے۔ جب حضرت زہرا نے دیکھا کہ یہ لعین علی کو لے کر جا رہے ہیں تو حضرت زہرا اپنا درد بھول جاتی ہیں۔ حضرت زہرا اپنے پہلو سے اپنا ہاتھ اٹھا کر حضرت علی علیہ السلام کی کمر پر اپنا ہاتھ رکھتے ہیں۔ یہ لعین جب امیر المومنین کو کھینچتے ہیں تو حضرت زہرا بھی زمین پر کھنچتی ہوئی آگے جاتی ہے۔ یہ لعین کہتا ہے کہ میں نے دیکھا کہ حضرت زہرا کا ہاتھ امیر المومنین کی کمر بند سے جدا نہیں ہو رہا۔ میں نے ایک مرتبہ دائیں دیکھا، ایک مرتبہ بائیں طرف دیکھا، میں نے دیکھا سامنے کنفوس کھڑا ہے اور اس کی کمر میں تازیانہ ہے۔ میں نے اس کی کمر سے تازیانہ نکالا، ایک مرتبہ تازیانہ ہوا میں لے کر دست ادھر حضرت زہرا کی طرف اشارہ کیا۔ حضرت زہرا کے ہاتھ پر نیلے نشان پڑ گئے۔ حضرت زہرا کا ہاتھ امیر المومنین کی کمر سے ہٹ گیا۔ حضرت زہرا پکارنے لگی علی اللہ کے حوالے، علی اللہ کے حوالے، الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون۔ بار الہ ہماری اس قلیل عبادت کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما۔ مومنین